عقیدہ توحید یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید و رسالت یہ ان بنیادی عقائد میں سے ہیں جن پر ایمان اور اسلام کی عمارت کا دار و مدار ہے۔ توحید فقط الفاظ و معانی کا گورکھ دندہ یا کیل و کال کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ تو عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک کیفیت اور حال ہے جو انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ توحید ایک لذت آشنائی ہے جو انسان کو دو عالم کے خوف و غم سے بے نیاز کر کے بندگی کے اطوار سکھاتی ہے۔ توحید ایک نور باطن ہے جسے عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر سے جلا ملتی ہے۔ پھر اس نور توحید کا حامل انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا چلتا پھرتا مظہر بن جاتا ہے۔ بقول اقبال، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ مگر دور زوال میں توحید جب اپنے اس حال اور کیفیت سے محروم ہو گئی تو پھر موحدین کی طبیعت میں تلشی، کبر، نخوت اور سخت گیری کا غلبہ پیدا ہو گیا، جس کے مظاہر آج دنیا بھر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ عقائد و نظریات میں کم علمی اور غلط فہمی پر مبنی رجحانات ہی دراصل فرقہ واریت کی فضا کو سازگار کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید و رسالت یہ دونوں عقائد کوئی آپس میں متغیر عقیدے نہیں ہیں، متضاد نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں عقائد عین یک دیگر اور لازم و ملزوم ہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی خالقیت اور اس کی ربوبیت میں اسے یکتا و قادر اور متصرف حقیقی ماننے کا نام ہے، اور رسالت پر ایمان رکھے بغیر اس معرفت اور قربت کے مقام پر کوئی بندہ فائد ہو ہی نہیں سکتا۔ توحید پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ موحد اللہ کے انبیاء اور رسل، محبین اور صالحین سے ہی منہ موڑ لے۔ آج بدقسمتی سے توحید کو رسالت اور ولایت کے مد مقابل اور متضاد کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اس تناظر میں علمی مغالطے، فکری مغالطے اور اعتقادی مغالطے پیدا کر کے تصور ولایت اور تصور رسالت کو دھندلا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر امت مسلمہ کو سواد اعظم کی سب سے منحرف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ آئیے آج کی اس مجلس میں توحید، رسالت اور ولایت کے باہمی ربط کو سمجھے، اور ان تین زاویوں پر جو علمی مغالطے اور فکری انتشار پیدا کر دیا گیا اسے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، اللہ نے قرآن مجید میں جب اپنی توحید کی بات کی، اپنا ایک ہونا بتایا، تو اس کا انداز بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے جب لوگوں تک اپنی بات پہنچانی تھی تو دو طریقے اپنائے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، دو طریقے ہیں اللہ جب اپنی بات بندوں تک پہنچاتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کبھی فرماتا اے لوگو، یہ فرما کے پھر خدا آگے اپنی بات کرتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں سے بات نہیں کرتا، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا جو اپنے ہیں وہی میری بات کو سنیں، فرمایا اے ایمان والو، پھر آگے اللہ اپنی بات کرتا ہے۔
تو کبھی خدا فرماتا ہے یا ایھا الناس، پھر بات کر دیتا ہے اپنی. کبھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کر لو، اس سے بچ جاؤ. اس کا انداز ہے بات کرنے کا. اللہ نے احکامات دیے، شریعت کا پیغام دیا، حکم دیے، دو طریقے اپنائے، لیکن جب اپنا ایک ہونا بتایا، اپنی توحید کی بات کی، اپنی وحدانیت کی بات کی، اپنی یکتائی کی بات کی، اپنی الوہیت کی بات کی، وہاں اللہ نے نہ یا ایھا الناس کہہ کے فرمایا، نہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے فرمایا. وہ چاہتا تو فرما سکتا تھا یا ایھا الناس اللہ احد، اے لوگو اللہ ایک ہے. وہ فرما سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا اللہ احد، اے ایمان والو مان لو اللہ ایک ہے. ہم تب بھی مان لیتے. فرمایا اے حبیب احکامات دینے تھے، شریعت دینے تھی، طریقہ اور تھا. اب میرا ایک ہونا بتانا ہے. نہ میں یہ بات یا ایھا الناس کہہ کے کروں گا، نہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کروں گا. مولا پھر بات کیسے کرنی ہے؟ اے حبیب قل ھو اللہ احد، میرا ایک ہونا آپ اپنی زبان سے بتائیں. آپ بتائیں میں ایک ہوں. اور طریقہ کیا رکھا؟ فرمایا میں ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، یا ایھا الناس کہہ کے اپنا ایک ہونا نہیں بتاتا، نہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اپنا ایک ہونا بتاتا ہوں. اے حبیب میرا ایک ہونا، ان سے میں ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، میرا ایک ہونا آپ بتائیں، آپ بتائیں میں ایک ہوں. اب طریقہ کیا رکھا؟ اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا قل اللہ احد، اے حبیب آپ بتا دیں اللہ ایک ہے، یوں بھی نہیں فرمایا. اب یہ سورہ توحید ہے. سورہ توحید سے بڑھ کے توحید کا پیغام کہیں اور نہیں ملے گا. اب توحید کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ چاہتا تو فرما سکتا تھا قل، اے حبیب آپ بتا دیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، یوں بھی نہیں فرمایا. بلکہ اللہ فرماتا ہے قل ھو اللہ احد، اے حبیب آپ بتا دیں وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ ایک ہے. یہ نہیں فرمایا یہ اللہ ایک ہے، نہیں، وہ اللہ ایک. وہ کون ہے؟ وہ کس کے لیے آتا ہے؟ ہوا کس کے لیے استعمال ہوتا عربی میں؟ اگر کوئی بندہ اس مجلس میں نہیں ہے تو جب ہم اس کا ذکر کریں گے ہم کہیں گے وہ بندہ بڑا نیک ہے. اگر کوئی موجود بیٹھا ہو ہم کہیں گے یہ بندہ بڑا نیک ہے. جب اس ذات کی بات کریں جو موجود نہ ہو، جو غائب ہو، ہم کہیں گے وہ. تو باری تعالیٰ تو کیا غیب ہے اپنی بات ہوا سے کرتا ہے؟ کیا تو غیب ہے؟ فرمایا نہیں میں غیب تو نہیں ہوں. پھر لفظ وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو دور ہو. اگر کوئی مجھ سے پوچھے حاجی غلام مرتضیٰ صاحب کہاں بیٹھے، میں کہوں گا یہ بیٹھے. پیچھے والے سے پوچھیں، کوئی بندہ پوچھے کہ حاجی صاحب کہاں بیٹھے، ادھر والا کہے گا وہ بیٹھے. میں یہ کہوں گا اتنے کے قریب بیٹھے، ادھر والا وہ کہے گا کہ ان سے دور ہیں. تو لفظ وہ اس کے لیے آتا ہے جو دور ہو. دو وجوہات کی بنیاد پہ ہو رہا لفظ وہ استعمال ہوتا ہے. ایک اس کے لیے جو غائب ہو، دوسرا اس کے لیے جو دور ہو. باری تعالیٰ تو نے اپنی ذات کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا. کیا تو غیب ہے؟ فرمایا نہیں میں غیب تو نہیں، بلکہ میری شان تو یہ ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے. مشرق کو دیکھو تب بھی اللہ، مغرب کو دیکھو تب بھی اللہ، شمال و جنوب دیکھو تب بھی اللہ، تحت و فوق دیکھو تب بھی اللہ. میرے مولا جب ہر طرف تو ہی تو ہے پھر یہ کیوں فرماتا ہے ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے؟ تو غیب ہی نہیں. باری تعالیٰ کیا تو ہم سے دور ہے؟ اپنی ذات کو ہوا سے بیان کرتا ہے. فرمایا نہیں میں دور بھی نہیں ہوں، بلکہ میری شان تو یہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. نہ وہ غائب ہے نہ وہ دور ہے. مولا پھر ہوا کیوں فرماتا ہے وہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا سنو، اگر اپنے علم کی بنیاد پہ میرے قریب آنا چاہو، اپنی عقل
عقل کی بنیاد پہ میری معرفت حاصل کرنا چاہوں، اپنے فہم و ادراک کی بنیاد پہ مجھے پانا چاہو، تو پھر میں تم سے دور بھی ہوں، میں تم سے غائب بھی ہوں، میرے جلوے بھی پردے میں، میری قربت بھی نہیں ملے گی، صحبت بھی نہیں ملے گی۔ مولا پھر تجھے پائے کیسے، تیرے قریب آئے کیسے، تیری صحبت پائے کیسے، تیری معرفت کیسے حاصل کرے؟ وہ فرماتا ہے اگر میری قربت چاہیے، میری معرفت چاہیے، میری صحبت چاہیے تو مولا کیسے آئے؟ فرمایا اگر میرے قریب آنا چاہو تو اپنے علم کی بنیاد پہ مت آ، اپنی عقل کی بنیاد پہ مت آ، اپنے فہم و ادراک کی بنیاد پہ مت آ۔ مولا کیسے آئے؟ فرمایا اگر اپنے علم کے ذریعے آئے گا تو مجھے غائب پائے گا، عقل کے ذریعے آئے گا مجھے دور پائے گا، تو مولا پھر قریب کیسے آئے؟ وہ فرماتا ہے اگر اپنے ایمان کا آغاز کرنا چاہتا ہے، میری قربت و معرفت میں آنا چاہتا ہے، تو اپنے ایمان کا آغاز لفظ ہوگا سے مت کر، اپنے ایمان کا آغاز ہوگا سے پہلے ایک اور لفظ ہے، لفظ کل۔ اپنے ایمان کا آغاز ہو اللہ سے مت کر، ایمان کا اگر آغاز کرنا چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، میری صحبت و سنگت کو اپنانا چاہتا ہے، میرے جلوے تکنا چاہتا ہے، ایمان کا آغاز ہوا سے نہیں، ایمان کا آغاز کل سے کر۔ لفظ کل سے اگر ایمان کا آغاز کرے گا مجھے اپنے قریب بھی پائے گا، مجھے حاضر بھی پائے گا، میری معرفت بھی ملے گی۔ تو لفظ کل کو جب سمجھو گے، یہ لفظ کل تمہیں در مصطفیٰ پہ لے جائے گا۔ تو لفظ کل میں رسالت ہے۔ تو اس نے کہا توحید کا آغاز ہوا سے نہیں، کل سے ہوگا۔ سورت توحید ہے، آغاز لفظ کل سے۔ اب توحید کا فلسفہ اللہ سمجھا رہا ہے۔ اس نے فرمایا میں ہوا ہوں، ہوا کہتے ہیں وہ، اگر ہوا کو پانا ہے تو پھر کیا کریں؟ فرماتا جب میں نے قرآن مجید میں مصطفیٰ کا ذکر کیا سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ اب قرآن مجید کا بڑا خاص مقام، اللہ نے جب اپنی بات کی تو فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، حضور کی بات کی تو فرمایا وہذا النبی، فرمایا یہ نبی۔ آقا کا ذکر کیا تو لفظ ہاذا سے، اپنا ذکر کیا تو لفظ ہوبا سے۔ ہوبا کہتے ہیں غیب والے، غیب کو دور والے کو، ہاذا کہتے ہیں پاس والے کو۔ حضور نے فرمایا اگر ہوبا کو سمجھنا ہے تو پھر میں نے ہاذا کو بھیجا ہے۔ خود کو غائب رکھا، مصطفیٰ کو حاضر کر دیا۔ اللہ اپنی ذات کو پردے میں رکھا، مصطفیٰ کو سامنے رکھا۔ تو میں آؤ، یہ میں نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، اس سے ہوبا نہیں ہاذا بنا کے بھیجا ہے۔ اس ہاذا کو سمجھو تب ہوبا کی سمجھ آئے گی۔ اس لیے اس نے فرمایا اگر تم یہ جاننا چاہو یہ ہوبا یعنی اللہ مارتا کیسے ہے، اللہ کی مار کیسی ہے، جاننا چاہتے ہو خدا کیسے مارتا ہے؟ مولا ہاں جاننا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں تو ہوا ہوں، میں تو غائب ہوں، میں تو پردے میں ہوں، تو اللہ کا مارنا کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اگر خدا کا مارنا دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا مارنا دیکھ لو۔ مصطفیٰ کا مارنا ہی خدا کا مارنا ہے۔ پھر اللہ باری تعالیٰ تجھ سے بیعت کرنا چاہتے، فرمایا آؤ میں تو غائب ہوں، میں تو ہاتھوں سے پاک ہوں، میں تو جسم سے پاک ہوں، مولا تجھ سے بیعت کیسے کریں؟ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ آؤ اگر خدا سے بیعت کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، یہ خدا سے بیعت ہو جائے گی۔ تو اس نے ہووا کی معرفت کے لیے ہاذا بنا کر بھیجا اپنے نبی کو۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ توحید تک پہنچنے کے لیے رسالت ضروری ہے، رسالت ضروری ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول ضروری ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی کا در ضروری ہے۔ اور اللہ نے اپنی معرفت
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے عطا فرمائی، اور آج اس وسیلے اور ذریعے کو کہا جاتا ہے شرک۔ یہ پہلا علمی مغالطہ ہے جس سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جس ذات کے ذریعے سے رب کا پتہ چلا اس وسیلے کو کہا جاتا ہے شرک۔ اب جو بندہ یہ کہے کہ وسیلہ شرک ہے، میں جملہ کہتا ہوں، وسیلے کو شرک کہنا ہی شرک ہے۔ جو کہے کہ وسیلہ شرک ہے، جو یہ کہے کہ وسیلہ شرک ہے، اسے کہہ دیں ارے وسیلے کو شرک کہنا ہی شرک ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ اب دو لفظ قابل توجہ ہیں، ان پہ آپ نے غور کرنی۔ شرک کہتے کس کو ہے؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی بھی لغت امام، جو لغت کا امام ہے جس نے شرک کی تعریف کی ہے، کوئی بھی اٹھا لے کتاب لغت کی، شرک کی تعریف مل جائے گی۔ شرک وہ ہوتا ہے کہ وہ صفت اور شان جو اللہ کی ہو، بعین ہی مخلوق کے لیے مان لیں، اسے کہتے ہیں شرک۔ شرک کی تعریف دوبارہ سن لیں، یہی ان سے مغالطہ پیدا ہوتا ہے۔ شرک کی تعریف جب نہیں آتی تو پھر توحید کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ شرک کی تعریف، شرک اور توحید، توحید و شرک آپس میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یا شرک ہوگا یا توحید ہوگی، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ یا آدھا شرک آدھی توحید، یوں بھی نہیں ہو سکتا۔ یا شرک ہوگا کوئی عمل یا پھر عین توحید ہوگا، یعنی جیسے دن ہوگا یا رات ہوگی، یا صبح ہوگی یا شام ہوگی، یا اجالا ہوگا یا اندھیرا ہوگا، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ شرک کیا ہے؟ وہ صفت اور شان جو خالص اللہ کی ہے، وہ بعین ہی اسی طرح بندے کے لیے مان لی جائے، مخلوق کے لیے شرک ہوگا۔ اب دیکھیں، جس نے کہا وسیلہ شرک ہے، اب سنیے غور سے بات، اس کے کہنے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اسے خود نہیں پتا ہوتا، وہ بول تو دیتے ہیں لوگ لیکن پتہ نہیں ہوتا کہہ کیا رہے۔ جس نے کہا وسیلہ شرک ہے، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ تو اللہ کی شان ہے، تم نے مخلوق کے لیے وسیلہ بنا لیا۔ یہ اللہ کی شان تو مخلوق کے لیے مانیں گے تبھی تو شرک ہوگا۔ جس نے کہا وسیلہ شرک، اس نے کہا وسیلہ تو اللہ تھا، آپ نے بندے کو وسیلہ بنا لیا۔ اچھا، اس نے اللہ کو بنا لیا وسیلہ، تو وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی المفردات میں لکھتے ہیں وسیلے کی تعریف، کہتے ہیں الوسیلۃ ہی فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ۔ وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی شے تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ وسیلے کی آسان تعریف یہ ہوئی، وسیلہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وسیلہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ، یہ سن لیں، وسیلہ منزل نہیں ہے۔ وسیلہ منزل نہیں ہوتا، منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ چڑھنا چاہتے ہیں چھت پر، تو چھت پہ چڑھنے کے لیے آپ سیڑھی کو بناتے ہیں ذریعہ، سیڑھی کو بناتے ہیں وسیلہ۔ وسیلہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جس نے کہا وسیلہ شرک ہے، اس نے کہا وسیلہ اللہ ہے۔ اچھا، اس نے وسیلہ تو بنا لیا، اللہ کو وسیلہ تو بنا لیا اللہ، بھائی وسیلہ تو ہوتا ہے منزل تک جانے کا ذریعہ، اللہ کو تو بنا لیا تم نے منزل تک پہنچنے کا ذریعہ۔ ذرا بتا دو جانا کہاں چاہتے ہو؟ منزل کیا ہے آپ؟ تو وسیلے کو شرک کہنا شرک ہے۔ اللہ کو تو آپ ذریعہ بنا لیں، اللہ کو بنا لیں وسیلہ منزل تک جانے کا۔ منزل کیا ہے آپ کی؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا وسیلہ اولیاء ہے، ہمارا وسیلہ انبیاء ہے، ہمارا وسیلہ رسول ہے، ہمارا وسیلہ نیک صالح اعمال ہے، اور ہماری منزل رب کی ذات ہے۔ یہ ہے عقیدہ صحیح۔ یہ علمی مغالطہ ہے جو ذہنوں میں ڈال دیا ہے وسیلہ شرک، سوچتے ہی نہیں وسیلہ ہے کیا۔
سوچتے نہیں شرک کیا ہے، اور یہ چلتا آ رہا ہے اور ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے. اس کو ہم نے آج کلیئر کرنا ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی، اب جا کے سننے والی باتیں ہیں ساری. جب یہ بات ہو گئی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ قرآن مجید سورہ المائدہ کا آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. مولا پھر کیا کریں؟ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈو. اگر وسیلہ اللہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس تک آنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو. اب یہاں سے بات واضح ہوگی اس تک جانے کے لیے وسیلہ ضروری ہے. اب یہ بات جب واضح ہوگی اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کے قرب کے لیے وسیلہ ضروری، تو کوئی بندہ آپ سے کہہ سکتا ہے میرے جانے کے بعد اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے تو پھر کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو یہی کچھ کہتے تھے نا. جب ان سے پوچھا گیا تھا بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں رب کا قرب ملے گا. اب یہ قرآن مجید میں ہے، سورہ الزمر پارہ نمبر 23 اور آیت کا نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب قرآن مجید میں بیان کیا. جب کفار مشرکین سے پوچھا گیا بھی پتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، انہوں نے کہا تھا ما نعبدو الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہنے لگے ہم بتوں کی پوجا عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں رب کا قرب ملے گا. تو وہ بھی کفار مشرکین بھی بتوں کو وسیلہ بناتے تھے، وسیلہ بناتے تھے. اب انہوں نے یہ دلیل کیوں دی جب ان سے پوچھا گیا؟ کیونکہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اتنا جانتے تھے نا کہ اسلام میں وسیلہ جائز ہے. جس معاشرے میں رہتے تھے وہ ہر روز دیکھتے تھے، معاملات دیکھتے تھے، اس لیے تو دلیل پیش کر دی ہم بھی وسیلہ بناتے ہیں. چونکہ مسلمان بھی وسیلہ ڈھونڈتے تھے، کہنے لگے ہم بھی بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ رب تک جانے کا ذریعہ ہے، رب کا قرب حاصل ہوگا اس لیے پوجا کرتے ہیں. انہوں نے دلیل سچی دی، وسیلہ تلاش کر رہے تھے نا، وسیلہ پیش کر رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کی دلیل کو رد کر دیا. کیوں؟ فرمایا کہ تمہاری دلیل تو ٹھیک ہے پر تمہارا دعویٰ غلط ہے. کہ جب دعوے غلط ہو تو پھر دلیلوں کو نہیں دیکھا جاتا. دعویٰ کیا تھا؟ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ان کے ذریعے رب کا قرب ملے. تو وہ جس کو وسیلہ بناتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے. ہم جنہیں وسیلہ بناتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ فرق ہے. لوگ ملا دیتے ہیں دونوں باتوں کو، الا لیقربونا والی بات کو لے لیتے ہیں، ما نعبدہم کو چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں وہ بھی وسیلہ ڈھونڈتے ہیں تم بھی وسیلہ ڈھونڈتے ہو، تو پھر کفار مشرکین ہو تمہارے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ ارے فرق بڑا واضح ہے. وہ وسیلے کی عبادت کرتے تھے، ہم وسیلے کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت صرف خدا کی کرتے ہیں. انبیاء ہو، اولیاء ہو، رسل ہو، محبین و صالحین، ان کا فقط ادب و احترام ہے، ان کی عبادت نہیں ہے. یہ فرق ہے، واضح کرنا چاہیے.